السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ سنبلہ ورگو آپ کا سائن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آپ کو تو پتہ ہی آپ کا سائن بھی ایلیمنٹ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں مکمل تفصیل میں جاؤں، ذرا سا بتاتا چلوں کہ ہمارا سائن، ہمارا چینل، جو سائن سے مراد ہے کہ لوگو آپ کے سامنے آئے ہوئے اسٹیرا نیا چینل ہے، آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اسی چینل سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسے سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں میں پھیلائیے گا، اور پھر اپنی تجاویز ہم تک پہنچائیے گا تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی رائے، کوئی بھی چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ ویسے تو میرا اور آپ کا تعلق آلموسٹ کوئی 23-24 سال سے ہے، مختلف ٹی وی چینل سے ہے، ای میل پہ ہے، ویب سائٹ پہ ہے، اخبار جہاں میں 8 سال میں نے لکھا، وہاں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھ سے مخاطب ہیں، اور پھر دنیا بھر میں میرے ہزاروں کلائنٹس جو ہیں وہ ریگولر مجھے سنتے بھی ہیں، جن کی وجہ سے میں نے اس سبجیکٹ کو بہتر طریقے پہ سمجھا۔ اور ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہر کلائنٹ کو ایک کتاب کی طرح لیتا ہوں، کیونکہ جس طرح ہر شخص مختلف ہے، اسی طرح ہر شخص کی پلانٹری پوزیشن دوسرے کے اوپر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ورگو سائن سے چلنے سے پہلے میں ذرا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک چیلنجنگ سا پیریڈ ہے ورگوز کے لیے، اور خاص کر کچھ وقت ایسے ہیں جہاں میں آپ کو محتاط رہنے کی کوشش کروں گا۔ نئے وینچر سٹارٹ ہو رہے ہیں، نئے کام آپ کی زندگی میں بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ فارن ٹریولنگ، اس کے معاملات میں بھی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، چیزیں آسان ہو رہی ہیں، لیکن آسانی کے ساتھ ساتھ تعلقات میں اور چیزوں میں کہیں رفٹ بھی بن رہی ہے، رکاوٹ بھی بن رہی ہے۔ ارلی یعنی ٹین ایجر جو ہیں ان کو اپنے تعلقات میں فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے لو افیئرز، محبت کے سلسلوں میں بھی تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے۔ جوپیٹر نویں گھر میں جب یہ آتا ہے تو نواں گھر ہوتا ہے 9th ہاؤس، ہمارا ہوتا ہے اسپرچول گھر، ایسا ڈیوائن گائیڈنس، رہنمائی جو ہمیں قدرت کی طرف سے ملتی ہے، یہ اس کا ہاؤس ہوتا ہے، اس کا لاٹ ہوتا ہے۔ وہاں پہ جوپیٹر کی جو موجودگی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم غیر محسوس طریقے سے خدا کے قریب ہو رہے ہیں، ہم روحانی طور پہ کسی ایسے راستے پہ چلنے لگے ہیں جہاں دنیاوی معاملات سے ہٹ کے ہمارے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا اس چیز سے آگاہ ہیں، کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کتنی جستجو کرتے ہیں اپنی سوئی ہوئی ان کیفیات کو، ان حصوں کو، اس دماغ کے ان حصوں کو روشن کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے، جو ہماری شخصیت میں بے تحاشا آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ دینے والی ذات کائنات، وہ جسے کہتے ہیں نا، جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں، دامن کوہ ہو، وہ آپ کا کھیت ہو، کھلیان ہو، گھر ہو، کسی باریک سی دیوار کے ایک روزن سے وہاں بھی روشنی کی کرن جاتی ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم روشنی لینا چاہتے ہیں تو دینے والا تو دے رہا، ہم کیسے اس سے لیتے ہیں۔ تو میں یہ خاص کر سنبلہ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ کا وقت جو ہے یہ تھوڑا سا منسوب ہوتا ہے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ روحانی، اسپرچولی کنیکٹ کرنے کا، نیچر کی طرف، خالق کائنات کی طرف۔ عبادت تو آپ کرتے ہی ہیں، لیکن عبادت سے ہٹ کے میں ذرا سا کہوں گا آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا دھیان کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی، کس نے کی، اور کرنے والی کتنی سپر پاور ہے۔ نعمتوں کی میں کیا کیا بات آپ کو بتاؤں رب کائنات کی۔ سورہ رحمان کیا خوبصورت سورہ ہے، کبھی اکیلے میں اسے سنیے گا، اور پھر رب جو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں دی، ان نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی اڑتی ہوئی بات، کوئی اچھی بات، کوئی اچھی چیز اڑتے ہوئے ہوا کے دوش پہ آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، آپ اس سے کوئی چیز اپنی زندگی بہتر کر لیں، اپنے دوسروں کی کر لیں۔ اصل میں اس معاشرے میں ہم سب کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ جیسا میں اپنا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سبجیکٹ میرے اندر تھا، اور سچی بات ہے کہ میں نے اسے بہت جان چھڑانے کی کوشش کی، کیونکہ اس کی وجہ سے میں سمجھتا تھا میرا بزنس افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اصل میں مجھے لگتا یہ ہے کہ میں بنایا اسی کے لیے گیا تھا، اور کچھ نہ کچھ ہوتے ہوتے آخر اس کی طرف پلٹ آیا، اور اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی کے ساتھ منسوب ہوں، اور باقی زندگی یہی سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ اسی طرح رہوں گا، رابطے میں رہوں گا، بات چیت کرتا رہوں گا۔
یہ تو باتیں ہیں جو ہم گاہے بگاہے جب بھی ملیں گے آپس میں کرتے رہیں گے، دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن اصل چیز ہے کہ آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مہینہ کیسا رہے گا اور کس قسم کی احتیاطی تدابیر. جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا، سوچوں کو لگام، احتیاط، خواہشات کو حدود میں رکھنا، احتیاط، تعلقات میں بیجا ایکسپیکٹیشن، احتیاط، اور ہائپرنس، غصہ، شدت، امپلسو ہونا، ذرا سی بات پہ بگڑ جانا، ایگو کا مسئلہ، انا کا، ہائیلی کرٹکس، نکتہ چینی ٹھیک نہیں ہے، بہتر کرنا. ویسے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، آپ کہیں گے یہ ساری چیزیں بڑی عجیب جی بیان کر رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، میں بھی ورگوئی ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ سارے ٹریٹس مجھ میں بھی ہیں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی اسی ستارے کے زیر اثر ہوں. لیکن یقین کیجئے گا کہ جب مجھے احساس ہوا کہ میری ذات میں بہت سی برائیاں ہیں، بہت سی کمیاں ہیں، میں نے انہیں ٹھیک کرنا شروع کیا. اور جب میں نے ٹھیک کیا تو سب سے پہلے اس کا احساس سکون کا، اطمینان کا میرے اپنے اندر پیدا ہوا. اور جب اپنے اندر پیدا ہوا تو پھر دل چاہا کہ اس کا دوسروں کو بھی بتایا جائے کہ بھائی، وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اپنے من میں جھانک لیا کرو، اندر پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں. وہ بلے شاہ کیا خوبصورت بات کہہ گیا، مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹلی بلے شاہ یا کس کے الفاظ ہیں، لیکن اس وقت ایک روانی ہے کہ برے بندے نو لبھن ٹریا، برا نہ ملیا کوئی، اپنے اندر چاتی ماری، میتھوں برا نہ کوئی. تو کسی سے کوئی بات کرنے سے پہلے، کرٹک ہونے سے پہلے، بس اپنے آپ کو دیکھ لیں. نیور جج اینی باڈی. خاموش رہیے گا. کسی کی کمزوری ملے پھیلائیے گا نہیں، اپنے تک رکھیے گا. کسی کا پردہ ہوگا تو رب آپ کا بھی پردہ رکھے گا، آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی پلانٹری پوزیشن کبھی کبھی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، بڑی اریٹیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یوں دکھائی دیتا کہ جیسے کچھ ایسی باتیں جو آپ کے لیے صدمے کا سبب تھیں وہ برداشت سے باہر ہو رہی ہیں. اور برداشت کو بھی آپ نے ایک حد تک رکھنا ہے، کیونکہ برداشت سے باہر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پھٹ جاتے ہیں تو پھر بجائے بہتری کے اور پنڈورا باکس کھل جاتے ہیں، اور مسائل کھل جاتے ہیں. اور اگر کسی نے کوئی ایسی ذات کے اوپر بات چھیڑ دی کہ خاموشی بہترین علاج ہے. اور زندگی میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، کیونکہ سوال و جواب، آرگومنٹس، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایک بات کے ساتھ ہم چلتے ہیں شکوے کے لیے، لیکن وہ شکوہ تو وہیں رہ جاتے ہیں. نئے شکوے اس لہجے سے، اس کلام سے جو شدت میں پیدا ہوتی ہے، نئے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستوں، خواتین و حضرات، پیارے بچوں، اپنے آپ کو احتیاط سے رکھو، من کو ذرا سا سکون میں رکھو، بہت حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا رولنگ پلینٹ مرکری، وہ بھی اس وقت ایک خاص کیفیت میں ہے، آپ بھی خاص کیفیت میں ہیں. آپ کے اپنے ہاؤس میں مارس، جیسا میں نے کہا، سیٹرن جو آپ سے کہا، یہ انگزائٹی پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں. لیکن خدا کی رحمت جو ہے وہ آپ کو ان ساری چیزوں کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں نا، ذہنی طور پہ ڈسٹرب کر کے، شکوہ، تکلیف دے کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بی کائنڈ، بی کمفرٹیبل، بی ریلیکس، بی کام. فارگیونیس کو اپنے اندر رکھیے گا، رب کے ساتھ رابطہ رکھیے گا، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. سفر چیزیں بہترین ہیں. حج، عمرہ، زیارات کرنا چاہتے ہیں، بہترین ٹائم بنا ہوا ہے، وقت آپ کے لیے بڑا پازیٹیو ہے، جا سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں. سپٹمبر کا مہینہ بہترین ہے. لیکن آخری ہفتہ جو ہے اس اگست کا، وہ ذرا سا سٹریس کا زیادہ حامل ہوگا. اس میں آپ کے پاس چیلنجز زیادہ ہوں گے، وقت تھوڑا کم ہوگا. عزیز و اقارب، بزرگ، یہ ان سب کی صحت سے متعلق فکر رہے گی. توجہ رکھیے گا، خیال رکھیے گا ان سب کا جو آپ کے گرد آپ کی توجہ کے طالب ہیں. آسانیاں دیں، آسانیاں ہوں گی. بچوں سے متعلق بھی میں یہی کہوں گا، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کی اپنی بھی ایک رائے ہوتی ہے، ایک اپنی ذات ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے متفق ہوں، لیکن بہرحال بچوں کو بھی ایک احترام کا دامن اپنے ساتھ لے کے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، انہیں ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور اگر وہ اپنی لمٹ حد کراس کرتے ہیں تو آپ کو احترام اور پیار کے ساتھ انہیں بتا دینا چاہیے.
یہ چیز اس حد تک ہے، اس سے آگے ناقابل قبول ہے۔ تو یہ ایک سارے سے فیکٹر ہیں جو گاہے بگاہے سے 1-1.5 مہینے میں آپ کے سامنے آئیں گی، جہاں آپ کو ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے۔ اوورآل اگر میں اسے کہوں گا کہ چیلنجز کا وقت ہے لیکن بہتر ٹائم ہے، فائنینسز، کیریئر، یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی، جاب اپرچونٹیز بہتر ہوں گی، اب پروموشن والے معاملات بہتر ہوں گے، لیکن آپ کے سینئرز کچھ ایسے دکھائی دیتے ہیں معاملات کو شاید ڈیلے کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ اور سرکار سے ریلیٹڈ کام جو ہے ان میں رکاوٹ آ سکتی ہے، ڈیلے کا فیکٹرز رہے گا، آہستہ آہستہ امپروو ہوگا۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا، جستجو اور کوشش جاری رکھیے گا۔ اور جانے سے پہلے پھر گزارش کرتا چلوں کہ نیا چینل اسٹیرا، اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کی رائے، آپ کے سوالات اور کچھ جاننے کی خواہش ہمیں بتانے پہ مجبور کرے گی، اور ویسے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں جب بھی بات کرتا ہوں، آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، تو مجھے موقع دیجیے گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ خوش رہیں، آسانیاں دیں، آسانیاں لیں، یہی قدرت کا کام ہے۔ رب رکھا۔